السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ سیرت النبی کی آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ سید محسن شاہ حاضر خدمت ہے، اور جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا اور سیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور جب فرسٹ ریولیشن یعنی کہ پہلی وحی آئی، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر دوسری وحی آئی، اور اس کے بعد پھر تبلیغ کے لیے اور آپ کو اعلان نبوت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملا، اور پھر اس دعوت و تبلیغ کے جو ادوار تھے اس کو ہم نے تقسیم کیا، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور جو ہے وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک پس پردہ دعوت کا مرحلہ جو 3 برس تک رہا، اور دوسرا اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو تقریباً نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہو کر 10ویں سال تک رہا، یعنی تقریباً 6-7 سال تک یہ عرصہ رہا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو دور ہے، تیسرا مرحلہ، وہ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کی مقبولیت اور اس کا پھیلاؤ جو تھا اس کا دور آیا، وہ نبوت کے 10ویں سال سے لے کر ہجرت مدینہ تک۔ یہ 3 مکی زندگی کے جو دور ہیں، آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سی لوگ تھے جو آپ کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کرتے تھے اور آپ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کرتے تھے، اور کس طریقہ کار سے کون کون سے صحابہ کرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ تو خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی، کیونکہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ مختلف مذاہب کے وہاں پر موجود تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کعبہ جو تھا وہ ان کا مرکز تھا، تو اس لیے یہاں پر یہ کام بہت مشکل تھا۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یعنی کچھ عرصہ، یہ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ کچھ عرصہ پہلے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ چھپ کر میرے کریم آقا لوگوں کی تک، اپنے جو اہل و عیال اور اپنے جو رشتہ دار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، اس کے بعد اس کو پھر کھلم کھلا تبلیغ کریں گے، کیونکہ وہ مکہ جو تھا، مکہ اس وقت اہل عرب کا مرکز تھا، اور وہاں پر یہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے، اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین و اولین کے وصف سے مشہور ہے۔ ان کا ذکر احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ سابقین اور اولین یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا زاد بھائی مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے۔ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔ اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل اور با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ تمام مسلمان ہو گئے، اور یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا یہ ہراول دستہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہو گئے۔ یہ سعید بن زید یہ اشرا مبشرہ میں بھی ہیں، اور ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور یہ انہی کے درمیان وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تھے تو ان کو راستے میں پھر کہا گیا تھا کہ اپنے گھر کی پہلے خبر لو، تو وہ یہ حضرت سعید بن زید کے گھر کی بات تھی اصل میں۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جو قریش کی شاخیں پچھلی اقساط میں نے بیان کی ہیں، کوئی بنو عدی اور کوئی بنو ہاشم، کوئی بنو عبد الاسد، کوئی اس طرح عبد الدار، جو مختلف قبائل تھے قریش کے، یہ مختلف قبائل کے مختلف لوگ تھے جو اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ یعنی ابن ہشام نے تو یہ تقریباً 40 لوگ بتائے ہیں جن کو سابقون اولین کہا جاتا ہے، لیکن اس میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو سابقون اولین میں شامل نہیں ہوتے، وہ بعد میں وہ اسلام لائے تھے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ اسلام لانا جو ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس میں ہمیں سیرت النبی کے اس موضوع کے تحت ہمیں اس بحث میں جانے کی بھی ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے، تو یہ صرف ایک سرسری طور پہ میں نے آپ کو اس میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ میرے سامنے تاریخ ابن ہشام جو آئی ہے اس میں نے آپ کو جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا، ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی پرسکون بخشش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نہیں تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہے۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ یہ لوگ پہلے گزر چکے تھے جو اسی قسم کی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور بتوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اکٹھا کر کے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں نے یہی سمجھا، قریش نے، مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کو کوئی خاطر خواہ اہمیت نہیں دی۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ اب جو مکی زندگی تھی تبلیغی، جب اعلان نبوت کے بعد کی جو مکی زندگی تھی اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، جس میں کھلم کھلا تبلیغ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا: آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف
इस सूरत में, सूरत शुअरा में, पैगंबरों को झुठलाने वाली अक़वाम मसलन फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन के अलावा कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहीम, कौम लूत और असहाबुल ऐका के अंजाम भी ज़िक्र किए गए हैं। इसका मकसद गालिबन ये है कि जो लोग आपको झुटलाएं, इन्हें मालूम हो जाए कि तकज़ीब पर इसरार की सूरत में उनका अंजाम क्या होने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके एक तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बताकर उससे ये सब दिखा दिया कि ये जब आप दावत और तबलीग का काम करेंगे तो उसके बाद अंजाम जो है वो ये होने वाला है कि लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे और आपकी कौम आपको झुटलाएगी। और साथ ही साथ वो आयत भी नाजिल कर दी कि जो कौम झुटलाएगी, जिन कौमों ने अंबिया को झुटलाया, उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। बहरहाल इन आयात के नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि बनी हाशिम को जमा किया। उनके साथ बनी मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ की भी एक जमात थी। कुल 45 आदमी थे, लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला, देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं, बात करो लेकिन नादानी छोड़ दो और ये समझ लो कि तुम्हारा ख़ानदान सारे अरब से मुकाबले की ताब नहीं रखता और मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि तुम्हें पकड़ लूँ। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानवादा ही काफ़ी है और अगर तुम अपनी बात पर कायम रहे तो ये बहुत आसान होगा कि कुरैश के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े और बकिया अरब भी उनकी इमदाद करें। फिर मैं नहीं जानता कि कोई शख्स अपने बाप के खानवादे के लिए तुमसे बढ़कर शर और तबाही का बाइस होगा। इस पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली और इस मजलिस में कोई गुफ्तगू ना की। उसके बाद आपने उन्हें दोबारा जमा किया और इरशाद फरमाया, सारी हम्द अल्लाह के लिए है, मैं उसकी हम्द करता हूँ और उससे मदद चाहता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। बखुदा तुम लोग उसी तरह मौत से दो चार होगे जैसे सो जाते हो और उसी तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम। इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया और ये खुतबा फरमाया तो उस पर अबू तालिब ने कहा कि ना पूछो, हमें तुम्हारी मुआवनत किस कदर पसंद है, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची जानते और मानते हैं और ये तुम्हारे वालिद का खानवादा जमा है और मैं भी उनका एक फ़र्द हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं तुम्हारी पसंद की तकमील के लिए उन सब से पेश हूँ, लिहाजा तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है उसे अंजाम दो। बाखुदा मैं तुम्हारी मुसलसल हिफाजत और इयानत करता रहूँगा। अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम ये बुराई है, उसके हाथ दूसरों से पहले तुम लोग खुद ही पकड़ लो। इस पर अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम जब तक जान में जान है हम इनकी हिफाजत करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि अल्लाह के दीन की तबलीग के दौरान अबू तालिब उनकी हिमायत करेंगे तो एक दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़कर आपने आवाज़ दी कि या सबाहा हाय सुबह। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाल जो थे, डिफरेंट कबाइल जो थे कुरैश के, वो आपके पास जमा हो गए और आपने उन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। इस वाक़े का एक टुकड़ा सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुछ इस तरीके से मरवी है कि जब व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन ये आयत नाजिल हुई तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर बुतून कुरैश को आवाज़ लगानी शुरू की कि ए बनी फ़िहर, ए बनी अदी, यहाँ तक के सब इकट्ठा हो गए। हत्ता कि अगर कोई आदमी खुद ना जा सकता था तो उसने अपना कासिद भेज दिया कि देखे कि मामला क्या है। गर्ज कुरैश आ गए, अबू लहब भी आ गया। उसके बाद आपने फरमाया
تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ اہل قریش کو، اہل مکہ کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دیا، تو اس پہ پھر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی تعلقات موقوف ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر لبیک کہے گا، آپ کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا، جو نہیں کہے گا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہو گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا، یعنی جتنے بھی باطل معبود تھے وہاں پر انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل بیکار ہیں، اور بتوں کی حقیقت، قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی، یعنی کہ ان کے جو پشتوں سے رسم و رواج چلے آ رہے تھے ان کا کیونکہ صفایا ہونے جا رہا تھا، اس لیے وہ سارے اب انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چراں اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکے والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم ڈھا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ یعنی کہ ان لوگوں کو یہ نظر آ گیا تھا جو مکہ کے کفار تھے کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے تو پھر ہماری یہ جو ساری محنت ہے اور یہ جو اتنے عرصے سے ہمارا کام چل رہا ہے اور جو مظالم ہم ڈھا رہے ہیں اور جو ہم سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو جو ہم نے پیس کے رکھا ہوا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا پڑے گا۔
اور قریش جو ہے وہ اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا۔ اب مسئلہ جو ہے وہ ان کو یہی تھا کہ جس شخص کا وہ انکار کر رہے تھے وہ شخص وہی تھا جس کو وہ پچھلے 40 سال سے صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، وہی شخص ان کے سامنے کھڑا دعوت و تبلیغ کر رہا ہے اور اب وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی، آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں۔ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا بھی چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روکیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامعہ پہرانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ یعنی اب انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کر تو سکتے نہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب نے ان کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے جو سرداران قریش تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور جا کے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ ان کو روکیں اپنے بھتیجے کو، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہماری جو آباء و اجداد کا جو مذہب تھا اور آباء و اجداد جس راستے پہ چل رہے تھے وہ راستہ یہ اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور ان کو گمراہ کہنے کے مترادف ہے، اس لیے ہم یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ ان کو روکیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے، یعنی ہم آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کرے اور ایک دوسرے کی بات کو کاٹے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ جو اب لوگ آئیں گے، کیونکہ حج کا دن قریب آ رہے ہیں تو لوگ آئیں گے یہاں پہ، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، جو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے تو ظاہر ہے وہ ان سے بات بھی کریں گے، تو وہاں پر جو مشکل ہوگی، تو ہم کوئی ایسا کوئی کہانی بنائیں کہ لوگوں کو پہلے ہی یہ آگاہ کر دیا جائے۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کہیں گے کہ جی کہ یہ کاہن ہے، تو کاہن کے بارے میں ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کاہنوں والی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اور کاہنوں کے اندر جو خصلتیں ہوتی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں،
इस पर लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा नहीं, वो पागल भी नहीं है, हमने पागल भी देखे हैं और उनकी कैफियत भी। उस शख्स के अंदर ना पागलों जैसी दम घुटने की कैफियत और उल्टी सीधी हरकतें हैं और ना उनके जैसी बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा वो शायर भी नहीं है, हमें रजज, हिजज, कुरैज, मकबूज, मबसूत सारे ही असनाफ सुखन मालूम है, ये शायरी के कोई असरार और रमूज हैं, उसकी बात बहरहाल शेर नहीं है। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद ने कहा ये शख्स जादूगर भी नहीं है, हमने जादूगर और उनका जादू भी देखा है, ये शख्स तो उनकी तरह झाड़ फूंक करता है, ना गिरा लगाता है। लोगों ने कहा तब हम क्या कहेंगे। वलीद ने कहा खुदा की कसम उसकी बात बड़ी शीरी है, उसकी जड़ पायदार है और उसकी शाख फलदार, तुम जो बात भी कहोगे लोग उसे बातिल समझेंगे। अलबत्ता उसके बारे में सबसे मुनासिब बात ये कह सकते हो कि वो जादूगर है, उसने ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू है, उससे बाप बेटे, भाई भाई, शोहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बिलाखिर लोग इसी तजवीज़ पर मुत्तफिक होकर वहाँ से रुखसत हो गए। बाज़ रवायात में ये तफसील भी मज़कूर है कि जब वलीद ने लोगों की सारी तजवीज़ें रद्द कर दी तो लोगों ने कहा कि फिर आप ही अपनी बेदाग राय पेश कीजिए। इस पर वलीद ने कहा कि ज़रा सोच लेने दो। इसके बाद वो सोचता रहा यहाँ तक कि अपनी मज़कूरा बाला राय जो मैंने पहले भी बयान की है कि उसने फिर यही राय बयान की कि ठीक है, हम यही कहेंगे कि वो जादूगर है। इसी मामले में वलीद के मुतल्लिक सूरह मुदस्सिर की सूरत 16 आयत 11 से 26, सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 11 से 26 तक नाजिल हुई, जिनमें से चंद आयत के अंदर उसके सोचने की कैफियत का नक्शा भी खींचा गया। सुभान अल्लाह। इधर कुफ़ार अपने इरादे बना रहे थे और अपनी तदबीरें कर रहे थे, उधर अल्लाह ताला को कुछ और ही तदबीर मंजूर थी। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की और वो उन आयत का तर्जुमा जो है वो ये है कि उसने सोचा और अंदाज़ा लगाया, वो गारत हो उसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर गारत हो उसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर नज़र दौड़ाई, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बसोरा, फिर पलटा और तकब्बुर किया, आखिरकार कहा यह निराला जादू है जो पहले से नकल होता आ रहा है, ये महज इंसान का कलाम है। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 11 से 26 तक का तर्जमा मैंने आपके सामने पढ़ा। तो बहरहाल ये करारदाद तय पा चुकी तो उसे जामाए अमल पहनाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ कुफ़ार मक्का आज़मीन हज के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ गए और वहाँ से हर गुजरने वाले को आपके ख़तरे से आगाह करते हुए आपके मुतल्लिक तफसीलात बताने लगे। इस काम में सबसे ज़्यादा पेश अबू लहब था। वो हज के अयाम में लोगों के डेरों और उक्काज़ के बाज़ारों में आपके पीछे पीछे लगा रहता। आप अल्लाह की दीन की तबलीग करते और अबू लहब पीछे पीछे ये कहता कि इसकी बात ना मानना, ये झूठा और बददीन है, माज़अल्लाह। इस दौड़ धूप का नतीजा ये हुआ कि लोग उस हज से अपने घरों को वापस हुए तो उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावाए नबूवत किया है और यूं उनके ज़रिए पूरे दियारे अरब में आपका चर्चा फैल गया। यानी हज का मौसम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलते, उनको तबलीग करते और अबू लहब पीछे पीछे आता और लोगों को ये मना करता कि ना इसके पीछे ना चलना, इसकी बातें ना मानना, ये झूठा है और ये बददीन है और ये लोगों को भटका रहा है, इस तरह की बातें करता माज़अल्लाह। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों तक ये बात तो पहुँच गई कि मक्का में एक नबी आया है और उसने नबूवत का दावा किया है और आपका चर्चा पूरे अरब में फैल चुका था। अब जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन से रोकने की हिकमत कारगर नहीं हो रही, तो एक बार फिर उन्होंने गौर व खोज किया और आपकी दावत का कला कमा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, जिनका खुलासा यहाँ पे अब मैं बयान करूँगा। नंबर 1, सबसे पहले तो जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया, हंसी करते थे, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे, आपको तहकीर करते थे, आपकी इस्तेहज़ा करते थे, तकज़ीब करते थे, यानी कि आपको हर मुमकिन तरीके से आपको झूठा साबित करने की कोशिश करते थे और उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसले तोड़ दिए जाए। इसके लिए मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों और बेहुदा गालियों का भी निशाना बनाया। चुनाचा वो कभी आपको पागल कहते,
جیسا کہ ارشاد ہے قرآن پاک میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں فرما رہا ہے یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر رہا ہے کہ وہ جو مکہ کے کفار تھے وہ آپ کو ایسا کہتے تھے۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں یعنی کہ انتقام لینے والی نظریں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مجنون ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف میں بیان کر رہا ہے کہ اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا پھر ارشاد ہوتا ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ یہ نیچے اب جو میں آیات پڑھوں گا اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی کیفیت کھول کر بیان کر دی قرآن پاک میں۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی گئی کہ کس طرح وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو تحقیر کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور ساتھ جو حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے بارے میں جو انعام و اکرام جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ جو مشرکین کی کیفیت بیان کر رہا ہے وہ اس طرح ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اب محاذ رائے کی دوسری صورت جو تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی، یعنی جو مکہ کے قریش نے محاذ رائے کرنے کی جو صورتیں بنائی تھی وہ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ہنسی ٹھٹھا مذاق تحقیر، آپ کی تکذیب، ہر طرح کی باتیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن شریف میں ان کا ذکر بھی فرما دیا، اور ان کی جو ہے اگینسٹ صحابہ کرام کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کر دیا۔ اب جو انہوں نے محاذ رائے کی تھی اس کی دوسری صورت کچھ اس طرح تھی کہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چنانچہ یہ مشرکین کے قرآن کے متعلق کہتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ مشرکین قرآن کے متعلق کیا کہتے تھے، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیات ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ تو یہ قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے 4 مختلف جگہ سے آیات کا ترجمہ ابھی پڑھ دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ مشرکین جو تھے مکہ کے وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن پاک کو اور آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے۔ تیسری صورت جو محاذ رائے کی تھی وہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے سوچا کہ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھتے تھے۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔
मोहम्मद तुम में जवान थे तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर ईमानदार थे। अब जबकि इनकी कनपटियों पर सफ़ेदी दिखाई पड़ने को है, यानी कि ये एक मुहावरत उन्होंने इस्तेमाल किया था कि अब वो जवानी और नौजवानी की उम्र गुजरने के बाद वो थोड़े से उधेड़ उम्र की तरफ चल पड़े हैं, तो वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं, तो तुम कहते हो कि वो जादूगर हैं। नहीं बाखुदा वो जादूगर नहीं, हमने जादूगर देखे हैं, उनकी झाड़ फूंक और गिराबंदी भी देखी है। और तुम लोग कहते हो वो काहिन हैं। नहीं बाखुदा वो काहिन भी नहीं, हमने काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी हैं और उनकी फिक्रा बंदियाँ भी सुनी हैं। तुम लोग कहते हो कि वो शायर हैं। नहीं बाखुदा वो शायर भी नहीं, हमने शेर भी देखा है और इसके सारे असनाफ हिजज रिजज वगैरह सुने हैं। तुम लोग कहते हो वो पागल हैं। नहीं बाखुदा वो पागल भी नहीं, हमने पागलपन भी देखा है। यहाँ ना उस तरह की घुटन है, ना वैसी बहकी बहकी बातें और ना उनके जैसी फ्रेब कराना गुफ्तगू। कुरैश के लोगों सोचो, खुदा की कसम तुम पर ज़बरदस्त आफत आन पड़ी है। उसके बाद नज़र बिन हारिस हीरा गया, वहाँ बादशाहों के वाक़यात और रस्तमो असफदयार के किस्से सीखे, फिर वापस आया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और उसकी गिरफ्त से लोगों को डराते, तो आपके बाद ये शख्स वहाँ पहुँच जाता और कहता कि बाखुदा मोहम्मद की बातें मुझसे बेहतर नहीं। इसके बाद वो फारिस के बादशाहों और रुस्तमो असफदयार के किस्से सुनाता, फिर कहता आखिर किस बिना पर मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर है। इब्ने अब्बास की रवायत से ये भी मालूम होता है कि नज़र ने चंद लोंडियाँ खरीद रखी थी और जब वो किसी आदमी के मुतल्लिक सुनता कि वो नबी की तरफ माइल है तो उस पर एक लोंडी मुसल्लत कर देता जो उसे खिलाती पिलाती और गाने सुनाती, यहाँ तक कि इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बाकी ना रहता। इसी सिलसिले में ये इरशाद इलाही नाजिल हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। महाजराई की बाकी जो सूरत हाल अहले मक्का ने बनाई थी वो हम इंशाल्लाह अगली किस्त में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।